مزید کچھ دن تک ڈاکٹر کی ہدایت پر تابعداری سے عمل کرتے ہوئے باقاعدگی سے اپنی دوائیوں ایکسرسائز سے وہ اب تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت کسر باقی تھی وہ بھی پوری ہو جانی تھی۔ وہ اب خود سے چل پھر سکتا تھا، جدھر چاہے جا سکتا تھا۔ حویلی والوں کی تو اب ہی گویا جان میں جان آئی تھی۔ سوہا بھی بہت خوش تھی، کیوں نہ خوش ہوتی۔ اس قدر صبر و انتظار کے بعد اس کا صلہ ملا تھا، اور آج کل تو وہ ویسے بھی سالک حیدر کی نظروں کے تقاضوں سے گھبرائی پھرتی تھی۔ اس کی طرف اٹھتی اس کی نظروں میں اس قدر وارفتگی اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا کہ وہ شرم و حیا کی شدت سے بعض اوقات اس کی نظروں سے چھپتی پھرتی تھی۔ بی جان اور اسما بیگم سمیت سب نے ہی اس کے چہرے سے جھلکتی خوشی اور سالک حیدر کے نام پر اس کے چہرے پر بکھرے خوش رنگ احساس کو کہیں نہ کہیں محسوس کیا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر سب بھی خوش تھے۔ رخسار بیگم کی بھی فکر دور ہوئی تھی۔ علیزے بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سب برات کے کھانے پر موجود تھے، پر ورشا بھی اب اپنی ناراضگی کو ذرا پست پشت ڈالتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھا کرتی تھی اور کھانے کی ٹیبل پر بھی موجود ہوتی تھی۔ آج سب یہاں موجود ہیں تو ایک نہایت ضروری بات سے باخبر کرنا ہے آپ سب کو۔ مہروز خان نے سب کے چہروں پر نظریں دوڑاتے کہا تو سب ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ یوسف خان کی شادی ہم بیرام خان کی بیٹی دعا سے طے کر رہے ہیں۔ شادی کی تیاری شروع کی جائے 1 ہفتے کے اندر۔ اس سفر سے سبکدوش ہونا ہے۔ اور رہی حیدر کی بات تو جیسا کہ سب جانتے ہیں اس کا ولیمہ ہم نے بعد کے لیے موقوف کر دیا تھا، تو یوسف خان کی شادی کے ساتھ ساتھ حیدر کا ولیمہ بھی ہوگا، تو جلد از جلد تیاریاں مکمل کرے۔ مہروز خان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سالک حیدر نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سوہا کو دیکھا۔ اسی پل اس کی بھی نظر سالک حیدر پر اٹھی اور اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ بری طرح سٹپٹا کر نظر چکا گئی اور ذرا سا پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے جیسے پاس بیٹھے علیزی کے پیچھے پناہ لینی چاہیے اس کے شرم و گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے سالک حیدر اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ لڑکیاں بوکھلائی گئی تھی بقول ان کی کہ اتنی جلدی ان کی تیاریاں کیسے ہوں گی، انہیں تو ڈبل تیاریاں کرنی تھی، اس کے لیے زیادہ وقت بھی درکار تھا۔ ساری خواتین بھی مہروز خان کے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب حال کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور سب نے چھیڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ لڑکی اپنا فریضہ جبکہ لڑکے اپنا فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ دعا تو شرما کر کمرے میں ہی بند ہو گئی، جبکہ یوسف تو گویا اسی دن کے انتظار میں تھا۔ ان سب کی چھیڑ چھاڑ کا دو بدو جواب دیتا وہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ سالک حیدر محسوس انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرشوق انداز میں سوہا کے بلش چہرے پر گاہے بگاہے نظر ڈال رہا تھا۔ حیدر کے دل کی مراد بارائی کیا کہنے، کیوں سوہا صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ ماذ کی شرارتی انداز پر سب محظوظ ہوئے تھے۔ سوہا کا چہرہ کچھ اور بھی بلش کرنے لگا تھا، وہ چہرے جھکا گئی تھی، جبکہ سالک حیدر کا بے ساختہ خوبصورت قہقہ گونجا تھا۔ لالا لاوڈ تھوڑا ریوائنڈ اب کرتے ہیں، آپ اپنی بےتابی بھول گئے تو میں یاد دلا دوں۔ سالک حیدر نے مسکراتی آواز میں آبروج کا کہا تو سب زور سے ہنس دیا، جبکہ ماذ اسے گھورنے لگا۔ حیدر لالا، بےتابی آپ کی بھی کافی عروج پر ہے۔ عروج پر تھی سوہا سے جس طرح نکاح کیا ہے آپ نے، وہ پورے خاندان کو پتہ ہے۔ ایک روز کے اندر اندر آنر فانر سب کچھ ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے آپ کی۔ فواد نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو سب کھلکھلا اٹھے۔ بے شک سالک حیدر نے بھی سر کو تائیدی انداز میں ہلایا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد سوہا بی جان سے ملنے کے ارادے سے برآمدے کی جانب چل دی۔ وہ برآمدے کی طرف آئی تو بی جان حسب معمول شکورہ سے پان لگوا رہی تھی، ساتھ ہی پاس بیٹھی اسما و عائشہ بیگم سے شادی کے سلسلے میں بھی باتیں کر رہی تھی۔ رخسار بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان سے دیکھ کر کھل اٹھے، جبکہ اسما بیگم محبت بڑی نظر سے بیٹی کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سوہا میری دھی، تو خوش تو ہے نا؟ وہ بی جان کے قریب بیٹھی تو انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تھا۔ وہ بے احتیاط ان کے گلے لگ گئی۔ بہت خوش ہوں، آپ کتنا صحیح کہہ دیتی بی جان، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوتا ہے، اس نے خوشی سے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کے ہاتھوں میں گویا حفت اقلیم لگ گئی تھی۔ انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ میری بچی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ انہوں نے ابدیدہ لہجے میں دعائیں دی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اسما بیگم نے بے حد سکون اور طمانینت سے بڑے سانس بھرتے اس کے گالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ رخسار بیگم نے بھی اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ عائشہ بیگم بھی مطمئن سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بی جان؟ جب اس سالک حیدر وہاں چلایا تھا، سوہا نے دانستہ بی جان کے پیچھے چھپنا چاہا، مگر وہ بھی زیر نگاہ رکھتا تھا، وہ پزل سی ہوگی۔
شادی کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ تو بھی سن لے، تیرے ولیمے کی رسم ہونے کو ہے، اپنی ضد میں تو نے کوئی رسم بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں کرنے دی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ سہا تو ابھی علیزے کے کمرے میں چلی جائے گی، تو سے پردہ ہوگا اس کا 3 روز تک۔ بی جان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ جو بالوں میں ہاتھ پھیرتے سہا کی شرمگی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا، یکدم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ پردہ ضروری تو نہیں بی جان، آپ اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں معلوم تھا مجھے۔ اس نے حیرت سے کہتے ہوئے تعجب سے سر ہلایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سہا بی جان کی اوٹ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ضروری ہے، اور یہ میرا حکم ہے۔ سہا کی مہندی بھی لگانی ہے۔ یوسف کی شادی کے بعد تجھ سے اس کا سخت پردہ ہوگا۔ خیر، اس بات کا میں سب لڑکیوں سے کہہ دوں گی تاکہ وہ یاد رکھیں، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ او ہو بی جان، ستم کی انتہا ہے، سالک حیدر نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ انداز ایسا تھا کہ ان رسموں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جانے کے بعد سہا مسکراہٹ دباتی بی جان سے اجازت لے کر حال کمرے میں چلے، جہاں عجب ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ نیگو ملازمہ کو چائے بنانے کا آرڈر مل چکا تھا، کیونکہ اب معمول کے مطابق شعر و شاعری کا دور شروع ہونے کو تھا۔ سالک حیدر بھی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا، جبکہ سہا بھی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ باقی سب بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے محفل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کو تھے۔ حیدر لالا، آپ ہی آج پہلے سنائیے، علیزے نے سالک حیدر سے شروعات کرنے کو کہا۔ سہا بھی ہمتاً گوش ہوئی۔ اسی اثنا میں چائے بھی آ گئی تھی۔ سالک حیدر چائے کا کپ اٹھاتے ٹانگوں پر ٹانگیں جمائے بیٹھ گیا اور شروعات کی۔ میرے ہمسفر، تیری نظر میں میری عمر بڑھ کی یہ دوستی، میرے شعر، میری صداقتیں، میری دھڑکنیں، میری چاہتیں، تجھے جذب کر لوں لہو میں کہ فراق کا نہ رہے خطر، تیری دھڑکنوں میں اتار لوں میں یہ خواب رفاقتیں۔ اس کی پرحدت نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے سہا کے پلکیں بھی احتیاط ہو کر جھک گئی تھی۔ واہ، ہمیشہ کی طرح اعلیٰ کمال، لاجواب! اپنی گمبھیر و خوبصورت آواز میں سالک حیدر نے غزل کا اختتام کیا تو سب نے دل کھول کر داد و تحسین سے نوازا، جبکہ سالک کی مسکراتی نظریں ہنوز سہا پر تھیں۔ بھابھی، اب آپ کچھ سنا دیں، ہم بھی تو دیکھیں آپ کا ذوق نظر کیسا ہے۔ علیزے نے سہا کی طرف رخ کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ علیزے کی بات کی سب نے فوراً تائید کی تھی۔ سہا نے بے سہاتا سالک حیدر کو دیکھا تو اس نے بھی اشارہ کیا۔ ایک دو سامنے ہی بیٹھا تو اوپر سے اس کی بولتی نظروں سے وہ حائف ہوئی جا رہی تھی۔ کچا کے شاعری سنانا تو مشکل ترین امر تھا۔ لا محالہ وہ گلا صاف کرتے شروع ہوئی تھی۔ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو ساتھ ہیں تو دنیا کی ہر چیز اضافی لگتی ہے، جو بات گوارا مشکل ہو وہ قابل معافی لگتی ہے، دم بھر کی قربت بھی جن کی صدیوں کی تلافی لگتی ہے، تم ان لوگوں میں شامل ہو۔ گاہے بگاہے سالک حیدر پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی غزل پیش کی تو حال کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ سالک حیدر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہم کیا تھا۔ سہا بے سہاتا مسکرا دی۔ ارے واہ بھابھی، آپ کا ذوق بھی لالا سے کچھ کم نہیں ہے، مزہ آ گیا، علیزے نے چہکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اس نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا تو علیزے نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فواد، تم بھی کچھ سنا دو آج، مانا کہ تم بہت باذوق ہو، لیکن کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے سیکھ جاؤ گے، لائبہ نے فواد سے کہا تو اس سے اچانک حملے پر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ سب کا بے سہاتا کہکا نکلا تھا۔ سناتا ہوں، بڑی آئی ذوق والی، اس بار میں بھی کچھ نیا لایا ہوں، تم بھی مان جاؤ گی میری شاعری کا لوہا۔ وہ لائبہ کو گھور کر کہتا شروع ہوا تو سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اپنے مہندی لگے ہاتھ مجھے دکھا کر روئی، اپنے بچوں کے سامنے مجھے ان کا ماموں بلا کر روئی، دفعہ دور یہ تمہارا نیا ہے۔ لائبہ نے سنتے ہی متلی جیسا منہ بنا لیا، وہ سب ہنسے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سہا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور جو ہی ہنستے ہوئے نظریں اٹھائی سامنے بیٹھے سالک حیدر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دیکھ کر تھم سی گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ معاذ لالا، آپ سنائیے، لائبہ نے معاذ سے کہا تو وہ سر ہلاتے سیدھا ہوا۔ حال کمرے میں بھیڑ سے مکمل سکوت چھا گیا۔ لاجواب، کیا بات ہے، عمدہ کلام، تالیوں کی گونج کے ساتھ مختلف ستائشی الفاظ بھی سنائی دے رہے تھے۔ رات کے تقریباً 12 بجنے کو تھے جب محفل کا اختتام ہوا تھا۔ سب بھی اپنی جگہوں سے اٹھے اپنے اپنے خوابگاہ کا رخ کر چکے تھے۔ سالک حیدر ذرا پہلے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سہا نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا تاکہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر علیزے کے کمرے میں چلی جائے۔ مایوں کا جوڑا تو ویسے بھی اسے یوسف خان کی شادی کے بعد پہننا تھا، سو وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سالک حیدر کمرے میں موجود نہ تھا۔ پھر کمرے سے
ملحق بالکونی کے کھلے دروازے پر نظر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہوگا۔ وہ وارڈروب کھول کر کھڑی ہوگی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ وارڈروب کا لاک کھول کر اپنے زیورات کا باکس نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے وہ درمیانے سائز باسکٹ اٹھا لیا جو سالک حیدر نے اسے رونمائی کے طور پر دیا تھا۔ تب اس نے اسے دیکھا بھی نہ تھا، لیکن اب جب دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی تو آس پاس کا منظر بھی خود بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں بے حد خوبصورت ڈائمنڈ نیکلس موجود تھا۔ وہ نیکلس پر انگلیاں پھیرتی اسے لیے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کام میں وہ اتنی مگن تھی کہ اپنے پیچھے ہٹ کا گمان نہ ہوا۔ وہ تب بری طرح چونکہ جب پیچھے سے سالک حیدر نے اس کے گرد اپنا ہتھیار باندھ دیا تھا۔ سوہا ہاتھوں میں نیکلس کو دانستہ اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش میں لب دانتوں میں دباتی پلکیں جھکا گئی۔ کیا ہو رہا ہے مسز، کچھ ہمیں بھی بتائیں گی؟ اس نے آئینے میں سوہا گیس کو دیکھتے اپنے چہرے سے اس کا چہرہ مس کیا تھا۔ اس کے شیو کی جوبن سے وہ ہلکا سا کسمسائی تھی، شرم کے مارے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ شروع کر دی نا سگریٹ؟ اب تک تو آپ کی عادت چھوٹ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، بالکل نہیں پسند مجھے آپ کی یہ عادت۔ خالص بیویوں والے رویوں میں اس کی توجہ بٹانے کو اس نے فوراً سگریٹ پر تبصرہ کیا، جبکہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اس کے ہاتھ کو سامنے کیا جس میں نیکلس موجود تھا۔ وہ میں نے سوچا میں پہن لیتی ہوں، وہ سورج چہرہ سمیت نظر چرا کر گڑبڑا کر کہتی، بے حد پیاری و معصوم لگ رہی تھی۔ سالک کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے نیکلس لیتے ہوئے اس کے بالوں کا آبشار آگے کیا اور اس کی گردن میں نیکلس ڈال کر اس کا لاک لگا دیا تھا۔ ساتھ ہی دونوں نے سامنے آئینے میں دیکھا۔ اس کی گردن میں سجا نیکلس پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی دلکشی بیان کر رہا تھا۔ وہ نیکلس کو چھوتے دھیرے سے مسکرا دی۔ بہت خوبصورت، خمار آلودہ لہجے میں کہتے ہوئے سالک حیدر نے یکدم جھک کر اس کی سفید دمکتی گردن پر پوری شدت سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ سوہا تو گویا پوری جان سے کانپ اٹھی۔ وہ بے ساختہ سمٹتے ہوئے اس کی جانب رخ موڑ گئی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ دھڑکنوں کی دھک دھک حد سے سوا تھی، چہرہ دہک کر انگارہ بن گیا تھا، سانسیں بھی جیسے اپنی ڈگر چھوڑ گئی تھی۔ سالک حیدر اس کا گریز سمجھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر گرد اپنا مضبوط ہتھیار باندھتے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا کر اسے پکارا۔ وہ ہلکے سے بولی، بیر جان نے جو کہا ہے تم نے ابھی اس کمرے سے رخصت لے لینی ہے۔ اس کمرے سے رخصتی لے لینی ہے؟ یار میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر اتنے دن؟ میری دوائیں کون دے گا مجھے؟ اس نے جلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی دوائیوں کی ٹائمنگ سمجھا دوں گی، اور طریقہ بھی، یہ رسم ہوتی ہے اور مجھے پسند بھی ہے یہ رسم۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہی بولی، کیا کہا تم نے؟ سالک کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً اسے حوصلہ کر کے دیکھا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں پٹ پٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ اف! وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر اوپر کرتا گویا زچ آ گیا، پھر وارڈروب کے جانب بڑھا، اس کے نچلے حصے میں رکھا سیل فون کا ڈبہ اٹھا کر اس میں سے سیل فون باہر نکالا۔ سوہا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے ہی لیا تھا، اس میں سم کارڈ بھی ہے، میں رات میں کال کروں گا۔ اس نے سیل فون اسے تھماتے ہوئے کہا۔ حیدر سائن لیکن علیزے کے سامنے کیسے؟ وہ بکھلاتی ہوئی کچھ حفاظت سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تم بالکونی میں چلی جانا، پھر بات ہوگی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب جانا ہے میں نے، ورنہ بھی جان کو پتہ لگ جانا ہے، وہ لرزتے لہجے میں بولتی بیٹھ کے جانے بڑی ضروری چیزیں اٹھا کر جو ہی پلٹی اس سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا، بے باک نگاہوں سے اسے تکتے اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا دروازے پر دستک ہوئی۔ سوہا چونکتے ہوئے پیچھے ہوئی دھڑکنیں قابو میں کرنے لگی۔ اندر آنے والی علیزہ تھی، وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی، بھابی جلدی کریں، آپ ولیمے تک میرے ہی کمرے میں قیام پذیر رہیں گی، اور لالا آپ بھی سن لیں کہ آپ کا ان سے پردہ ہوگا۔ علیزے نے سالک حیدر کو تنبیہ کی تو وہ اسے گھورنے لگا، جبکہ سوہا ہنسی ضبط کر گئی تھی۔ علیزے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ظالم سماج! سالک حیدر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لائٹ آف کرتا بیڈ پر گر گیا۔ وہ علیزے کے ساتھ لیٹی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ علیزے نے اس سے نیکلس کا پوچھا تو اس نے رونمائی کے تحفے کا بتا دیا۔ علیزے بے طرح خوش ہو گئی تھی، وہ بہت ملنسار اور
ہنس مکھ لڑکی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد علیزہ سو گئی تو وہ سیل فون لیے کمرے سے ملحق بالکونی میں آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں سیل فون باز اٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا سالک حیدر اس کے پل پل سے باخبر ہے۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ یار سوہا، بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے تم اس ظالم سماج کے ساتھ مل گئی۔ دوسری جانب گویا آ بڑھ کر کہا گیا۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد میں آپ کے پاس ہی تو ہوں گی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جو کہا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ انشاءاللہ، سالک حیدر نے جب سے کہتے آنکھیں باندھ کی۔ میں تمہارے لیے کچھ عرض کرتا ہوں، سننا چاہو گی؟ اس نے آنکھیں باندھ کی ہی اس سے پوچھا۔ ہاں سنائیے، وہ کہتے ہی چیئر پر پاؤں ٹکا کے بیٹھ گئی۔ دوسری جانب سے اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ قسم لے لو تمہارے بعد کسی کو خواب دیکھا ہو، کسی کو ہم نے چاہا ہو، کسی کو ہم نے سوچا ہو، کسی کی آرزو کی ہو، کسی کی جستجو کی ہو، کسی کی راہ دیکھی ہو، کسی کا قرب مانگا ہو، کسی کو ساتھ رکھا ہو، کسی سے آس رکھی ہو، کوئی امید باندھی ہو، کوئی دل میں اتارا ہو، کوئی تم سے بھی پیارا ہو، کوئی دل میں بسایا ہو، کوئی اپنا بنایا ہو، کوئی روٹھا ہو تو منایا ہو، دسمبر کی کسی رت میں کسی کا ہجر جیلا ہو، کسی کی یاد کا موسم میرے آنگن میں کھلا ہو، کسی سے بات کرنی ہو کبھی یہ ہونٹ ترسے ہوں، کسی کی بے وفائی پر کبھی یہ نین برسے ہوں، کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے دکھ میں نہ روئے ہوں، قسم لے لو تمہاری بات ہم ایک پل بھی سوئے ہوں، قسم لے لو کبھی جگنو کبھی تازہ کبھی مہتاب دیکھا ہو، قسم لے لو تمہاری بات کسی کا خواب دیکھا ہو۔ اور مجھ سے پہلے غزل ختم ہوئی تو وہ جو شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ غزل سن رہی تھی شرارت سے بولے تو اس کی بات پر سالک حیدر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ مجھ پر شک کر رہی ہو مسز؟ وہ مسکراتی آواز میں بولا تو وہ بھی ہنسی۔ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر آنے والے خوشگوار حالات کے بارے میں سوچتی وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ دن رات ایک کر کے شادی کی شاپنگ اور ساتھ ساتھ اپنی بھی شاپنگ خواتین اور لڑکوں نے کی تھی۔ بھی جانے دعا کی شادی اور ولیمے کا سوہا کے لیے بھی ولیمے کا ڈریس خرید لیا تھا، ساتھ ہی یوسف اور سالک حیدر کے لیے بھی شاپنگ مکمل کر لی گئی تھی، جبکہ سوہا نے یوسف کی شادی کے لیے بھی خریداری کر لی تھی۔ دعا کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ بالآخر ہلدی و مہندی کا دن آ ہی گیا۔ وہ پھولوں سے بڑا ٹوکرا لیے نہایت اجلت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ نیچے ہلدی کی رسم شروع ہونے کو تھی۔ وہ پیلے ہلدی کے غرارے میں زرتار کا دوپٹہ لیے، سیدھی مانگ میں ٹیکا سجائے، دونوں ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کے چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت جھمکے پہنے ہوئے، لمبے کھلے بال سمیت حویلی کے رواداری روایتی لباس میں ادھر ادھر کام کے سلسلے میں دوڑتی بھاگتی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کام سے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سالک حیدر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے ضروری کام سے ادھر ادھر آئی تھی، ساتھ ہی جلدی میں ہلدی کی تھال کو وہ یہیں بھول گئے تھے۔ وہ ٹیبل سے ہلدی کا تھال اٹھا کر ہلدی اور پھولوں کے تھالی کو ایک ہی ہاتھ میں اوپر نیچے رکھتے ہوئے جو ہی بالٹی سامنے سالک حیدر کو کھڑا دیکھ کر بری طرح سرپٹا سی گئی۔ وہ جلدی سے اس کی سائیڈ سے نکلی، لیکن اس نے پیچھے سے اس کا زرتار آنچل اپنی گرفت میں لے لیا۔ سوہا کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو اسی زاویے پر کھڑا تھا اور اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ پلیز میرا دوپٹہ چھوڑے، نیچے رسم شروع ہونے کو۔ وہ ذرا سہمی کی کیفیت میں بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ سفید کرتا پاجامہ اور کندھے پر کالی شال ڈالے، پاؤں میں خصا پہنے، مغرور نقوش اور سلیقے سے سنوارے بالوں میں وہ بالا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سوہا نے نظر لگ جانے کی خدشے سے نظریں جھکا لی۔ ویسے بھی اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی سالک حیدر کی نگاہیں کوئی اور ہی بیان کرتی تھی۔ اوکے، جب وہ دوپٹہ اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ایک جست میں ہی 2 قدم آگے بڑھ کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ جو دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، اس کے دروازے پر دونوں ہاتھ تھکنے کی وجہ سے اس کے حصار میں آ گئی۔ ان دونوں کا رخ دروازے کی جانب ہی تھا۔ سالک نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی سمت موڑا تو وہ رخ سرخ چہرے سمیت پلکوں کی بار جھکا گئی۔ پلیز جانے دیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ شرم اور خوف سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ روحان سے ہو کر بولی۔ مثلاً کون؟ سالک نے اس کی مانگ سے تھوڑا سائیڈ میں سرک جانے والے ٹیکے کو واپس سے اس کی سیدھی مانگ پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اور بھی نروس ہوگی۔ کوئی بھی، اور مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ لرزے ہوئے لہجے میں بولی تو سالک کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اپنا احاطہ کیا، جسے اس نے فوری طور پر ہی لبوں میں دبایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑے سے پکڑ کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔
تو سوہا کی سانسیں بے ترتیب سے ہوگی، پلکیں بوجھل سے ہو کر جھکی۔ وہ ایک ہاتھ میں ہلدی کا تھال تھامے ہوئے تھی، دوسرا ہاتھ مزاحمت کے لیے اٹھانا چاہا تو سالک نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ تمہارے ہمراہ چلتا ہوں نا، نیچے اس سے پہلے نظر اتار لو تمہاری۔ وہ اس کے سرخ آرزو پر اپنی پرشوق نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ یکدم سالک نے جھک آہستگی سے باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے۔ سوہا کے رخسار گویا دہک کر انگارہ بن چکے تھے، ہونٹ شرم کی شدت سے لرزنے لگے تھے، مگر آنکھیں ہنوز باندھی ان پر لمبی پلکوں نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ سالک نے معرفتگی سے یہ دل کو موہ لینے والا روپ دیکھا، اس کی نظر اس کے لرزے ہونٹوں پر آ رکی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور غصہ ہی سرزد ہو جائے، چلو چلتے ہیں۔ اس کی شرارت آمیز لہجے پر سوہا نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پلٹ کر ایک ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہوئے اس سے ہاتھ سے اپنے غرارے کو سنبھالتی ہوئی پھولی سانسوں سمیت تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے پیچھے سالک حیدر کمرے میں کھڑا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے آنکھوں کو بند کیے گویا اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ پھر دیر ہو جانے کے خیال سے وہ جلدی سے باہر نکلا اور کلائی میں بندی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر حویلی کے لان کی جانب بڑھ گیا۔